لوگ کہتے ہیں نا کہ دین اور دنیا، اب یہ ایک سوال ہے، کہتے ہیں دین اور دنیا جو ہے نا ان کو دونوں کو برابر وقت دینا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ جی آپ دین کے ساتھ اپنی دنیا کو بھی دیکھیں، بڑی تبلیغ چلتی ہے اس معاملے میں کہ بھئی آپ دین اور دنیا دونوں کو وقت دیں۔ اسلام میں دین اور دنیا جو دونوں کا جو ہے نا معاملہ وہ برابر رکھا گیا، ہاں رکھا گیا۔ آپ کتنا سوتے ہیں؟ 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، یہ دین سے بھی گئے دنیا سے بھی گئے۔ سویا ہوا آدمی تو نہ دین کا مارا ہے نہ دنیا کا مارا ہے نا، وہ اب آپ نے جو اپنا ٹائم ہے 6 گھنٹے کا، 8 گھنٹے کا، 10 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا جو بھی سیٹ کر لیا، یہ آپ کے دین سے بھی نکل گئے، دنیا سے بھی نکل گئے۔ کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، باتھ روم جانا آنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے تقریباً 2 گھنٹے پورے دن کے 3 دفعہ کا کھانا کھانا۔ ویسے 3 دفعہ کے کھانے پر نبی علیہ السلام نے اعتراض کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے ایک دفعہ جو ہے نا وہ روزانہ 3 دفعہ کھانا اچھے حالات آ گئے تھے تو وہ دن میں 3 دفعہ کھانا پکاتی تھیں اور 3 دفعہ کھانا کھایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ عائشہ تمہارے پاس کھانا کھانے کے علاوہ بھی کوئی کام ہے؟ تم کیا کھانا پکاتی رہتی ہو یا کھانا کھاتی رہتی؟ تو پھر انہوں نے کہا میں نے 2 وقت کر دیا، تیسرے وقت ختم کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی اب 2 گھنٹے آپ کی زندگی میں سے نکل گئے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ اب آپ کی زندگی میں کیا بچا؟ معاش کی دوڑ۔ معاش پوری دنیا میں مانی گئی ہے 8 گھنٹے۔ یہ تقریباً ساری دنیا کا ایک متفقہ اصول ہے کہ کوئی بھی مزدوری ہوگی وہ 8 گھنٹے کی ہوگی، تو وہ 8 گھنٹے جو ہے نا وہ پورے کرتے ہیں، کہتے ہیں 8 گھنٹے پورے کریں، یا 9 بجے آئیں تو 5 بجے جائیں، 8 بجے آئیں تو 4 بجے جائیں، 6 بجے آئیں تو 2 بجے چلے جائیں، جو ہمارے یہاں کا سلسلہ چلتا ہے، تو 8 گھنٹے کہتے ہیں وہ پورا کریں آپ۔ تو 8 گھنٹے بھی جو ہے نا وہ دین سے بھی نکل گئے، دنیا سے بھی نکل گئے۔ اب باقی کیا بچا؟ 8 گھنٹے آپ سو لیے، 8 گھنٹے آپ نے کما لیا، 16 ہو گئے، 2 گھنٹے جو ہے نا وہ آپ نے اپنی زندگی کی ضروری حاجات میں گزار دیے، 18 ہو گئے، 6 گھنٹے رہ گئے۔ 6 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے آپ دین کو دے دیں، 3 گھنٹے دنیا کی کار اس کو دے دیں ضروریات۔ آپ ایسا کریں۔ میں دیکھتا نہیں ہوں کہ کوئی آدمی 3 گھنٹے قرآن پاک پڑھتا ہو، حدیث شریف پڑھتا ہو، سیرت طیبہ پڑھتا ہو، نفل نمازیں پڑھتا ہو، خیر کے کام کرنے کے لیے روزانہ 3 گھنٹے نکالتا ہو، ایسا کوئی آدمی مجھے نظر نہیں آتا۔ ہمارے یہاں جو لوگ دینی تحریکوں سے اور دینی جماعتوں سے وابستہ ہیں، ان کی معذرت کے ساتھ ہم سب ان میں شامل ہیں، ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کیا ہے؟ ان کی ایکٹیویٹی محض 3rd یا 4th پرائرٹی پر دین اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی کو شو کرنا۔ ہمارا کیا کام؟ دین کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے دین کے لیے کہ نہ جو ہے نا وہ ہمارا کوئی مہمان آیا ہوا ہو، نہ ہمارا کسی اور دوسرے کام کے اوپر طبیعت لگی ہوئی ہو، نہ ہم نے کسی کی دعا میں جانا ہو، نہ کسی کے جو ہے نا وہ ہم نے عیادت کو جانا ہو، نہ کوئی مہمان آیا ہوا ہو۔ سارے حادثات سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ ہم اپنے ہفتے میں 1 دن کے 1.5 گھنٹے کے پروگرام کے لیے تب پہنچتے ہیں۔ ہفتے میں 1 دن جو پروگرام ہوتا ہے اس کا میگزیمم دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 گھنٹہ۔ وہ 1.5 گھنٹہ جو ہے ہم کب نکالتے ہیں؟ جب آفات اور حادثات میں سے کوئی ہمیں نہیں پہنچتا ہے۔ تو یہ ہے، تو یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ دین اور دنیا، اسلام میں دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ رکھا گیا، تو بھئی آپ دین اور دنیا کو ساتھ رکھ کر دکھائیں نا ذرا سے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس نظریے کے قائل نہیں، ہم کہتے ہیں پوری زندگی اللہ کی ہے، ٹھیک ہے، اور زندگی کے تمام اعمال جو ہیں یہ دین کیسے بنتے ہیں؟ دین ایسے بنتے ہیں یہ سب اعمال کہ جو بھی کام ہے جو کہ فطرت کا جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ لگایا ہوا لازمہ ہے، اس فطرت کے آپ کے ساتھ لگے ہوئے لازمے کو کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ کار بتایا ہے ایسے کرنا ہے، اور وہ سنت ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک ذکر سکھایا ہے۔ اس کام کا آغاز کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کام کے درمیان میں بھی بعض کام ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا درمیان میں، جیسے آدمی رفع حاجت کو جاتا ہے تو اس کے درمیان اللہ کا ذکر نہیں ہے، کھانا کھانے کے درمیان میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کے اختتام پر اللہ کا ذکر ہے، آغاز میں بھی ہے، اختتام پر بھی ہے، اللہ کو یاد کیا گیا ہے۔ تو اس انسانی زندگی تو ساری کی ساری جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی وہ ایک عطا ہے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ادا کیا جائے تو وہ عبادت ہی ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ تو پھر انسان کے لیے
مشکل ہو جائے گا کہ اللہ نے اس کو اگر عبادت کے لیے پیدا کیا وہ اس عبادت کے سوا کام کر رہا، اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو اس کو عبادت کی مکمل تعلیم دی ہے کہ زندگی کے وہ لازمی امور جو کہ فطرت سے تعلق رکھتے ہیں اور ان سے کوئی انسان مومن کافر صالح منافق اس سے جو ہے نا وہ حاصل نہیں کر سکتا فرار، تو وہ اس کو بھی عبادت کیسے بنایا جائے، سنت رسول کے مطابق، آداب اسلام کے مطابق، ذکر اللہ سے آغاز، ذکر اللہ پر اختتام۔ سب سے زیادہ مشکل جگہ کون سی ہے جہاں آپ سوچ سکتے ہیں، جہاں کوئی آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا ذکر ہوگا، وہاں پر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ وہاں پر بائیں قدم اندر رکھنے سے پہلے کیا پڑھیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دایاں پیر باہر رکھیں اور پھر باہر نکل کے کیا پڑھیں؟ غفرانک، ٹھیک ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو اس سے بھی زیادہ مشکل جگہ ہے وہاں پر بھی پڑھیں بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام سے ہم اس کام کا آغاز کرتے ہیں، اللہ مجھے بھی، میری بیوی کو بھی اور میرے عطا ہونے والے بچوں کو بھی شیطان کی جو ہے نا اس سے آفت سے محفوظ رکھنا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے۔ تو اس دین کو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ پوری زندگی دین ہی ہے، پوری زندگی عبادت ہی ہے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں دین اور دنیا دونوں ملا کر ہیں، تو ان سے پوچھا جائے کہ بھئی دین اور دنیا جو ہے نا ساتھ ساتھ آپ نے کب رکھے؟ دین اور دنیا، اب بھائی کما رہے ہیں تو وہ دین اور دنیا دونوں کا کام ہے، سو رہے ہیں تو دین اور دنیا دونوں کا کام ہے، کھا پی رہے ہیں وہ بھی دین اور دنیا دونوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ جو باقی اپنے حوائج ضروریہ سے فارغ ہو گئے وہ بھی دین اور دنیا سب کے لیے ہے۔ اب جو آپ کے پاس 6 گھنٹے بچے ہیں ان کا بتائیں کیا کر رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ ہے کہ ضبط اوقات کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے، اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات تک نہیں رکھا۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔